ایران کی جوہری تنصیبات مکمل طور پر تباہ نہیں ہوئی، امریکی محکمہ دفاع کی انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ایرانی جوہری پروگرام کچھ مہینوں کے لیے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ ترجمان وائٹ ہاؤس نے خبر کی تردید کرتے ہوئے اسے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو نیچا دکھانے کی کوشش قرار دے دیا۔ امریکی صدر ٹرمپ باضابطہ طور پر نوبل امن انعام کے لیے نامزد۔ جارجیا سے ریپبلکن کے رکن کانگریس بڈی کارٹر نے صدر ٹرمپ کی نامزدگی کے لیے نوبل کمیٹی کو خط لکھ دیا۔ بڈی کارٹر نے لکھا کہ اسرائیل اور ایران کے درمیان مسلح تنازع کے خاتمے میں ٹرمپ کے غیر معمولی کردار کے اعتراف میں نوبل امن انعام کے لیے نامزد کیا جانا چاہیے۔ اسرائیل نے ایرانی تنصیبات پر غیر قانونی حملے کیے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب عاصم افتخار کا سلامتی کونسل سے خطاب، کہا ایرانی جوہری پروگرام تنازع کا حل سفارتکاری سے چاہتے ہیں، مذاکرات اور سفارتکاری ہی آگے بڑھنے کا راستہ ہے۔ اور مانسون بارشوں کا ایک اور سسٹم رنگ جمانے کے لیے تیار، راولپنڈی اور اسلام آباد میں بارش، ناروال میں بھی بادل برس پڑے، موسم خوشگوار، لاہور میں بھی بادلوں کے ڈیرے، محکمہ موسمیات نے آج سے بارشوں کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ اسرائیل نے ٹرمپ کی جنگ بندی کو بارود سے اڑا دیا۔ صہیونی ریاست کی چند گھنٹے بعد ہی جنگ بندی کی خلاف ورزی، شمالی تہران میں 2 دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے شہر باب السر پر حملہ کیا۔ صہیونی طیاروں نے ایران کے رڈار سسٹم کو نشانہ بنایا۔ اسرائیل اور ایران کا ایک دوسرے پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام۔ ترجمان ایرانی ملٹری کمانڈ نے کہا اسرائیل نے صبح 9 بجے ایران پر حملہ کیا، فوج کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کے لیے ٹریگر پر انگلی رکھے رہے گی۔ صہیونی وزیر دفاع نے الزام لگایا کہ ایران کی جانب سے 2 بیلسٹک میزائل داغے گئے۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام مسترد کر دیا۔ اسرائیل نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کر کے ٹرمپ کو خفا کر دیا۔ میڈیا سے گفتگو میں امریکی صدر نے کہا جنگ بندی کی خلاف ورزی پر اسرائیل سے بہت ناخوش ہوں۔ اچھا نہیں لگا کہ جنگ بندی پر رضامندی کے فوری بعد اسرائیل نے حملے کیے۔ اسرائیل سے کہتا ہوں کہ تحمل سے کام لے، اگر مزید بم گرائے تو یہ عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی۔ مزید کہا ایران کی جوہری صلاحیتیں ختم ہو چکی، ایران کبھی بھی اپنا جوہری پروگرام دوبارہ نہیں بنائے گا۔ سعودی عرب نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ ٹرمپ کا اپنے بیان پر یو ٹرن، بولے ایران میں حکومت کی تبدیلی نہیں چاہتے، رجیم چینج سے افراتفری پھیل سکتی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نیٹو سمٹ میں شرکت کے لیے نیدرلینڈز پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے رابطہ، مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے امن کی بحالی کی اہمیت پر زور، کہا مشرق وسطیٰ میں بدلتی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں، فریقین سے بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے اصولوں کی پاسداری پر زور دیا۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے حالیہ کشیدگی کے دوران پاکستان کی مستقل اور اصولی حمایت پر وزیر اعظم کا شکریہ ادا کیا۔ روسی صدر پیوٹن کا ڈونلڈ ٹرمپ کو فون، سیز فائر پر مبارکباد، کہا ماسکو اس پیش رفت کو آگے بڑھانے کے لیے ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہے۔ چینی وزیر خارجہ وانگ جی کا ایرانی ہم منصب سے رابطہ، بولے چین قومی خود مختاری اور سلامتی کے تحفظ کے لیے ایران کے عزم کی حمایت کرتا ہے، فریقین کو برابری کی سطح پر مذاکرات کا حصہ بننا چاہیے۔ مکار اسرائیل کی ایران قطر تعلقات میں دراڑ ڈالنے کی کوشش، امریکی اڈوں پر ایرانی میزائل حملہ، قطر نے ایرانی سفیر کو طلب کر لیا۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن کہتے ہیں ایران کے حملے پر حیرت ہوئی، حملے دونوں ممالک کے تعلقات پر اثر ڈالیں گے۔ لبنانی وزیر اعظم نواف سلام بولے حملے پر قطر کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اسرائیلی حملے ایران کی خود مختاری کی خلاف ورزی تھے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان کا قطر کے امیر کو ٹیلی فون، کہا میزائل حملہ ایران پر امریکی حملے کے رد عمل میں تھا، ایران کا قطر سے تصادم کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔
سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا جنگ بندی کا خیر مقدم انتونیو گوتریس کہتے ہیں دونوں ممالک کے عوام نے بہت کچھ دیکھ لیا، امید ہے خطے میں موجود دیگر تنازعات بھی ختم ہوں گے۔ فرانس، جرمنی، برطانیہ سمیت یورپی ممالک نے ایران اسرائیل جنگ بندی کو سراہا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی مستقل مزاجی، اس کا حوصلہ جو ہے نا، اس کی فتح ہے کہ جس طرح انہوں نے اپنے سے کہیں زیادہ مسلح دشمن کا مقابلہ کیا اور ایک نہایت ہی جارحانہ ماحول میں انہوں نے اپنے ملک کا دفاع کیا۔ ماضی قریب کے اندر مسلمانوں کو 2 فتح نصیب۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر خوش آئند ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران نے جارحانہ انداز میں اپنے سے بڑے دشمن کے خلاف بھرپور دفاع کیا، سیز فائر کو عالم اسلام کی جڑواں فتوحات قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی قرار دیا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان سیز فائر خوش آئند ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ایران نے جارحانہ انداز میں اپنے سے بڑے دشمن کے خلاف بھرپور دفاع کیا، سیز فائر کو عالم اسلام کی جڑواں فتوحات قرار دیتے ہوئے مسلمانوں کی اجتماعی کامیابی قرار دیا۔ امن دشمنوں کے خلاف ایکشن، شمالی وزیرستان میں فورسز کا آپریشن، بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 11 دہشت گرد ہلاک، فائرنگ کے تبادلے میں میجر سید معیز عباس اور لانس نائک جبران اللہ شہید۔ میجر معیز شہید کا تعلق چکوال اور لانس نائک جبران کا بنو سے تھا۔ پاکستانی سیکیورٹی فورسز بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ اڈیالہ کے مکین کے لیے بڑا دھچکا، بانی پی ٹی آئی کو 9 مئی کے 8 مقدمات میں ریلیف نہ ملا۔ لاہور ہائی کورٹ کا بانی پی ٹی آئی کی ضمانتیں خارج کرنے کا حکم، ضمانتوں کی درخواستیں مسترد، عدالت نے محفوظ فیصلہ سنایا۔ جسٹس شہباز رضوی کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ مقدمات میں جناح ہاؤس حملہ کیس، شادمان حملہ اور عسکری ٹاور کیس شامل۔ کچھ لوگ کسی اور ایجنڈے کے اوپر، کسی اور ایسے ایجنڈے کے اوپر جو کہ عمران خان کو کمزور کرنے کا ایجنڈا ہے، سازش کر کے یہ لوگ ہماری اس حکومت میں آئینی طور پر بجٹ پاس نہ ہو کر فائنینشیل ایمرجنسی لگا کے، گورنر راج لگا کے اس صوبے کو بھی ٹیک اوور کر لیں۔ عمران خان صاحب کا آئینی حق ہے اور اس کے اوپر عمران خان صاحب کے ساتھ عمران خان صاحب نے ایک کمیٹی کا بولا ہے، ان کی ملاقات کرائی جائے اور کرائی جائے گی، اور جب بھی ملاقات ہو جائے گی تو بجٹ میں جو بھی چیز عمران خان چاہتے ہیں اس کو انکلوڈ بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو کارپوریٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ خیبر پختونخوا کی اپنی حکومت کا تحریک انصاف کو سرپرائز، بانی کی منظوری کے بغیر صوبے کا بجٹ منظور۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی تحریک انصاف سے مشاورت کی شرط عائد کر رکھی تھی۔ علی امین گنڈاپور نے موقف بدل لیا، کہا بانی سے جب بھی ملاقات ہوگی ہدایت کے مطابق بجٹ میں تبدیلیاں لائیں گے۔ بھارتی براڈ کاسٹر بھی انتہا پسند مودی کے نقش قدم پر۔ ایشیا کپ میں براڈ کاسٹر کے آفیشیل پوسٹر سے پاکستان غائب، بنگلہ دیشی، شری لنکن اور بھارتی کپتان موجود۔ پوسٹر شیئر کرنے پر بھارت کو شدید تنقید کا سامنا۔